السلام علیکم. تازہ خبر آئی ہے, عمران ساڈا بھائی ہے. بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے پی ٹی آئی والے اندر سے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, بڑی خبر آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے, بڑی خبر آ گئی ہے. اور یہ اندر سے بہت پر امید تھے پی ٹی آئی والے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے, جسٹس علی باقر نوشی والا, وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا. اور ان کو آج بڑی امید تھی. پشاور سے بھی آپ کو پتہ ہے ایک فیصلہ ان کے وہ الیکشن نشان تبدیل کرنے کا آ گیا تھا. تو بڑی بریکنگ نیوز آپ کو مال روڈ سے جناب یہ لائیو دکھا رہے ہیں. ابھی خبر آئی ہے کہ جناب علی, اور یہ خبر میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا, لیکن ابھی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کاغذات نامزدگی, عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں, اور وہ جو لوور کورٹ کے فیصلے تھے وہ برقرار رہے ہیں. میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی والا اندر تھا نا, اگر یہ اس کے الٹ ہوتا تو ان کے مردہ جسم میں پھر جان پڑ جانی تھی کہ دیکھو جی ساڈا جڑا نا امیدوار اہل ہے اور یہ ہے, وہ نااہل ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو گیا ہے. آپ جو مرضی کریں, اب عمران خان کا جو آخری تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور وہ سانسیں ڈوب رہی تھیں اس کی, تو وہ گانا ہے نا کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, ساحل پہ کھڑے ہو چلے جانا, تمہیں کیا غم ہے جانا چلے جانا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈوب گیا ہے جناب. ابھی تازہ خبر آئی ہے. تو جناب عمران خان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ ہم آپ کو اکیلے دکھا رہے ہیں. میرے پاس اور بھی خبریں ہیں کوئی ایران کے حوالے سے, تو وہ آپ کو میں تھوڑی سی ادھر بتا دیتا ہوں کہ ایران کے جو خلاف حالات ہوئے ہیں نا, اس کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے. کون خراب کر رہا ہے ابھی آپ کو ہم یہ بتائیں گے. آپ دیکھیں نا, ایک واقعہ ہوا ہے, ایران نے معافی مانگی ہے کہ جناب غلطی سے ڈرون ادھر چلا گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں کہ آپ ان کو $5 ارب کا جو ہے نا وہ لے لیں, ان سے ہرجانہ لے لیں, تاوان لے لیں اور بات ختم کر دیں. لیکن بات کو بڑھایا جا رہا ہے, بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے بات کو. اور بڑھاتے آج کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج یہ ہوا ہے کہ جناب ان کے سفیر کو ہم نے کہا ہے کہ تم نکل جاؤ پاکستان سے, اور ایران سے اپنا سفیر ہم نے واپس بلا لیا ہے. یہ غلط ہے, یہی کسی نے غلط ان کو مشورہ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, انڈیا ایک مہینے میں 100 خلاف ورزیاں ہماری کرتا ہے. وہ ایئر فورس کی کرتا ہے, زمینی کرتا ہے, بحری جو علاقے ہیں وہاں کرتا ہے. ان کا انڈیا کا سفیر تو پاکستان میں بیٹھا ہے, ان کا سفارت خانہ کام کر رہا ہے. تو یہ ایران کا پہلی دفعہ یہ حادثہ ہوا ہے. تو آپ یہ بات بڑھائی, کون بڑھا رہا ہے یہ بات بھائی؟ یہ کیوں نگران حکومت کسی, پہلے انہوں نے افغانیوں کا ایشو چھیڑا, میں نے کہا کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے, اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جتنے نگران بیٹھے ہیں نا, یہ 5 سال کے منصوبے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ منصوبے؟ بتایا جائے کیوں کر رہے ہیں. اور آج یہ تک بنتی ہے کہ اتنی سی بات پہ جب ایران معافی بھی مانگ رہا ہے تو آپ نے ان کا سفیر نکال دیا ہے اور اپنے کو کہا ہے کہ واپس آ جاؤ. یہ حالات خراب کرنے کے برابر ہے. اور یہ کون حالات خراب کر رہے ہیں؟ افغانستان سے ہماری جنگ, ٹھیک ہے, افغانستان سے ہماری جنگ, روز جھڑپیں ہو رہی ہیں. آدھی سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے نا, مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ, اور وہ نہیں چاہتے کہ جناب الیکشن ہو. الیکشن کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. الیکشن کے اوپر آدھا خرچہ ہو چکا ہے. جو خرچہ ہونا تھا نا کتنے 60 ارب روپے کا, تو وہ سمجھ لو کہ بیلٹ پیپر اور ہر چیز 26 کروڑ بیلٹ پیپر شائع کیے گئے ہیں. 26 کروڑ, اور وہ شائع ہیں, وہ ابھی یہ نہیں کہ باقی بچے پڑے ہیں, وہ شائع ہو چکے ہیں. تو لہٰذا
یہ ایران کے ساتھ جو حالات ہیں یہ جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اپنے سفیر واپس لو اور ہمارا واپس دو، یہ انتہائی قدم غلط اٹھایا گیا. یہ غلط ہے، اس کو ہم سب مسترد کرتے ہیں. آپ بھی مسترد کریں. انڈیا کا سفیر اگر ہمارے پاکستان میں بیٹھا ہے اسلام آباد میں اس وقت بھی تمام تر خلاف ورزیوں کے باوجود، تو ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں. اور یہ جو سفیر واپسی والا یہ نگران حکومت نے کیا ہے یہ قابل مستردگی ہے. یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں پاکستان کے، کہیں نہ کہیں سے خراب ہوں. پہلے اسی کاکڑ حکومت نے افغانیوں کو چھیڑا ہے، جو 40 سال سے ادھر بیٹھے تھے، تو پلاننگ کر کے ان کو کرے نا، پھر انہیں یہ دہشت گردی تھوڑی بہت آئی ہے. اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے افغانیوں کی. اب ایرانیوں کے ساتھ یار یہ پاکستان کو تباہ کرنے پہ کون تلا ہوا ہے؟ کون ہے جو اس وقت یہ حالات خراب ہوں تو اس کا فائدہ ان کو ملے گا؟ کون ہے؟ یہی ہے، یہ موجودہ حکومت ہے، نگران کاکڑ حکومت ہے جو 5-5 سال کے منصوبے پہلے بھی چلا رہے ہیں. لہٰذا عوام ہوش کے ناخن لیں. اس کے اوپر اپنے کمنٹس کریں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں خواہ ہم خراب کریں بھائی؟ کیوں؟ چین نے کہا ہے جی حوصلہ کرو، اور کوئی اتنی بات ہی نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں، روزانہ یہ خلاف ورزیاں آپ کئی دفعہ تو ٹی وی پہ آتی نہیں ہیں. وہ جی وہ انہوں نے جی سیالکوٹ بارڈر پہ حملہ کر دیا، وہ تو روتا ہے نا روز. تو اس کے سفیر کو طلب کر کے تو ہم نے کہا کہ خبردار، تو یہ ہے تو وہ، تو ان کو آپ سفیر ہی نکال رہے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جو عمران خان کی ہم نے بڑی خبر دی ہے اس کے اوپر بھی آپ کمنٹس کریں. تو وہ جو مردے گھوڑے کی نبض چل رہی تھی نا عمران خان کے کاغذ مسترد ہونے سے، وہ جو نبض چل رہی تھی تھوڑی بہت، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمن ایسے ہی ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.